یسوع کے عظیم اور اعلیٰ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بڑا خوبصورت کلام دیا ہے، اور یہ کلام انمول ہے، اور انمول چیز وہ ہوتی ہے جو بہت کم ملتی ہے، اور خدا کا کلام واقعی انمول ہے۔ خدا کا کلام ان کے لیے بھید ہے جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب خدا کے کلام کو جو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے خدا کا کلام بھید نہیں رہتا، اس کے لیے پیغام بن جاتا ہے۔ جب تک خدا کا کلام ہمارے لیے پیغام نہ بنے اس وقت تک ہم برکت نہیں پا سکتے، اور برکت پانے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کے اس بھید کو سمجھیں۔ جب خدا کے کلام کے بھیدوں کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہماری کلام میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ہم کلام پڑھتے ہیں، پھر ہم کلام سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ایسا ممکن کرے ہر قوم پر، ہر قبیلے پر، ہر شخص پر، کلیسیاؤں پر خدا کے کلام کے جو گہرے بھید ہیں وہ کھلیں، تاکہ یہ کلام ان کے لیے پیغام بن جائے، اور اس پیغام کو سن کر وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اسی طرح آج جو ہمارے اوپر بھید کھلا ہے وہ نئی پیدائش کا بھید ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ابھی تک جو ہے نئی پیدائش کے بھید کا علم تو ہے، پر اس بھید کو پوری طور پر سمجھے نہیں ہے، اور اس کا پورا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے پیغام نہیں بنا، جس کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اور وہ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں۔ کئی لوگوں نے نئی پیدائش اپنی طرف سے لے لی ہوئی ہے، اور ان کی جو ڈائریکشن ہے، جو ان کو رہنمائی ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ تو آئیں ہم غور کرتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہم کیا ہے، کلیسیا اہم ہے یا خاندان اہم ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ بہت سارے لوگ زیادہ تر کلیسیا کو اہم سمجھتے ہیں، فلاں کلیسیا بڑی اہم ہے، فلاں کلیسیا بڑی اہم ہے، اور وہ اس کلیسیا سے جا کر اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات اہم نہیں کہ آپ کس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی لوگ بڑا بتاتے ہیں، بڑی بڑی کلیسیاؤں کے نام لیتے ہیں، میں فلاں کلیسیا سے میرا تعلق ہے، پر خاندان سے تعلق زیادہ اہم ہے۔ ہمارا تعلق خدا کے خاندان سے کیسے بنے گا؟ اگر ہمارا تعلق خدا کے خاندان سے نہیں ہے تو جتنی مرضی بڑی کلیسیا سے ہمارا تعلق ہو، ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح خدا کے خاندان میں نئے سرے سے پیدا ہونا یسوع نے سکھایا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آپ خدا کے خاندان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے تو آپ خدا کے خاندان میں شامل نہیں ہوتے۔ کلیسیاؤں میں، عبادات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شامل ہیں، پر وہ خدا کے خاندان میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہے، اور لوگوں کے اوپر یہ بھید، یہ مکاشفہ ابھی تک بہت سے لوگوں پہ نہیں کھلا۔ بہت سے ایسے لوگ کلیسیا کی ممبرشپ تو انہوں نے لے رکھی ہے، لیکن اس بھید سے نا واقف ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بھید آپ پر عیاں ہو جائے۔ جب یہ بھید آپ پر کھلے گا تو میرے عزیزو پھر آپ کو پتا چلے گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نئی پیدائش یہ وہ کنجی ہے جس کے ذریعہ آپ خدا کے تمام وعدوں میں شریک ہو، اور نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جس کے ذریعہ آپ خدا کے تمام وعدوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔
پریز گاڈ. میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی سٹوری بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص بہت بڑا بزنس مین تھا, وہ بہت امیر شخص تھا. ہوا یہ کہ اس کو اچانک جانا پڑا, تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا, اپنے باپ کے ساتھ, اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا. تو اس کے بیٹے کو یہ پتا تھا کہ میرے باپ کے پاس ایک ماسٹر کی ہے جو ہر تالے کو لگ جاتی ہے. پورے جو ان کے آفس کے تالے تھے, جہاں ہر ایک چیزیں انہیں چاہیے ہوتی تھی, اور وہ ماسٹر کی اس کے باپ نے بنوائی تھی, اور وہ اس سے ہر تالا کھل جاتا تھا ایک ہی چابی سے. اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی. تو ہوا یہ کہ اس کا باپ کو اچانک کہیں جانا پڑا, تو اس کو ایک چابی باپ دے کر گیا کہ یہ میرا آفس کھول کے تو اس طرح سے یہ کام کرنا, کیونکہ ان کا چوکیدار بھی وہاں پر نہیں تھا جس کے پاس ساری چابیاں ہوتی ہیں. اور جیسے ہی وہ آفس میں گیا تو وہ چیزیں وہاں پر نہیں پڑی تھیں, اس کو کئی اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی. تو وہ بڑبڑانے لگا, وہ باتیں کرنے لگا کہ میں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں, تو مجھے وہ ماسٹر کی دے جاتا جس سے ہر دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا, اور میں اپنے یہ سارے کام کرنے لگ جاتا. تو وہ جو اس کا پی این تھا نا, جو پی اے تھا, وہ کہتا ہے سر آپ مجھے چابی دکھائیں ذرا, تو ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, لیکن میرے باپ کو میرے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, مجھے وہ ماسٹر کی دے کر جانی چاہیے تھی. ہوا یہ کہ اس کے جیسے ہی اس نے اس کے پی اے نے لی, وہ جس دروازے کو لگائے وہ تالا کھلے, جس دروازے کو لگائے وہ سارے اس کے آفس کے تالے اسی چابی سے کھل گئے. اس کے پاس یہ بھید نہیں تھا, اس کے پاس یہ مکاشفہ نہیں تھا کہ مجھے میرا باپ ماسٹر کی دیکھ کر گیا ہے. اسی طرح نئی پیدائش جو ہے یہ وہ ماسٹر کی ہے جس سے آسمان کا ہر دروازہ کھلتا ہے, جس سے زمین کا ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے. آپ نئی پیدائش کو حاصل کریں, آپ آسمان کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, وہ یہ جان کر خوش ہوئے کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں. تو وہ بڑا خوش ہوئے, 70 خوش ہو کر آئے. یسوع مسیح نے کہا تم یہ جان کر خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, تم یہ جان کر خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں, کہ تم آسمان کے خاندان کے لوگ ہو. پریز گاڈ. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آسمان کے خاندان کے لوگ بننا ہے. جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعہ سے خدا کے ہر وعدے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. پریز گاڈ. اسی لیے کہا گیا, یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا یوحنا 3:3 میں نیکودیمس کو, جب تک ایک شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. جانا تو دور کی بات ہے, وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور میرے عزیزو, ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے, تو پھر ہمارے لیے ہر دروازہ کھلنا ہے. خدا کے تمام وعدے ہماری زندگی میں پورے ہونا شروع ہونے ہیں. اور اسی لیے پھر اس سے کہا گیا 3:5 آیت میں, جب تک ایک شخص پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ نیکودیمس جو ہے وہ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تھا. وہ یہودیوں کے عبادت خانے کا سردار تھا, شریعت اسے زبانی آتی تھی, پر اس پر نئے سرے سے پیدا ہونے کا بھید نہیں کھلا تھا. وہ یسوع سے مکالمہ کرتا تھا, یسوع مسیح کو ربی مان چکا تھا, یسوع مسیح کو یہ کہہ چکا تھا کہ تو خدا کی طرف سے آیا ہے, اور کہہ چکا تھا کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. پر یسوع نے جب اس کو تعلیم دی, جب یسوع نے اس کو بتایا, تو اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے؟ وہ تو اتنا بوڑھا شخص ہو چکا تھا, کہتا کہ میرے تو ماں باپ بھی مر گئے ہوں گے, تو میں کیسے دوسری پیدائش حاصل کر سکتا ہوں؟ تو اس کو نئی پیدائش کی سمجھ نہیں آتی تھی. اور یسوع نے پھر اس کو یوحنا رسول کی انجیل 3:5 کے مطابق کہا کہ
जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो पानी और रूह से पैदा होने से क्या मुराद है? बहुत से लोग कहते हैं पानी और रूह से पैदा होने से मुराद है बपतिस्मा लेना। भाई ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा जो है वो तो कलीसिया में शामिल होने का एक निशान है, वो फतह का निशान है। तो पहले हमने नई पैदाइश को हासिल करना है, फिर हमने बपतिस्मा लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सामरी औरत ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया था, वो पहले नए सिरे से पैदा हुई थी। यीशु मसीह ने उसे कहा, जब पानी की बात हुई, आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं, तो उसे कहा कि मैं तुम्हें वो पानी दूंगा जिससे तेरे अंदर जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो कलाम है। वो पानी क्या है? कलाम। अगर आप यूहन्ना 15 बाब का मुतालिया करते हैं, वहां पर लिखा कि अब मैंने जो तुमसे कलाम किया उसके वसीला से तुम पाक हो। तो ये कलाम पानी है। और रूह के मुतल्लक आप जानते हैं, उसने कहा हवा जिधर को चलती है, इसी बाब में लिखा है, तू नहीं जानता किधर को आती है किधर को जाती है, तू उसके असर को महसूस करता है। जिस तरह कि हम देखते हैं फिलिप्पस पर हवा का क्या असर हुआ, रूह का क्या असर हुआ। वो यानी कि देखा कि जब वो ख्वाजा हबशी अमाल की किताब में आप पढ़ सकते हैं, वो जा रहा था और वो साया नबी का सहीफा पढ़ता जा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो उसके लिए पैगाम नहीं बना था, उसके लिए वो भेद था। तो जैसे ही फिलिप्पस को खुदा के रूह ने कहा भी वो जा रहा है रथों पे, और तू उसको जाकर पेगा, एक आदमी रथों पे जा रहा है, एक आदमी पैदल है, तो उसका क्या मुकाबला। लेकिन वहां पर लिखा कि रूह उसको उड़ा के ले गया। और जब वो वहां गया, उसके रथों के साथ मिला, उसने कहा जो पढ़ता है तुम्हें इसकी समझ आती है? उसने कहा नहीं, जब तक कोई समझाने वाला हो मुझे कैसे। फिर उसने यीशु की वो सारी वो पढ़ रहा था कि वो यीशु ऐसे खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल कतराने वालों के सामने खामोश रहती, वो यीशु के मतलब। फिर उसने यीशु की पूरी स्टोरी उसको बताई, तो उसने कहा अब मुझे समझ आ गई है। उसने रथ वहीं रोक दिए। जब उसको समझ आ गई तो उसने कहा अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। पहले वो नए सिरे से पैदा हुआ, पहले उसको कलाम दिया गया, कलाम की उसको समझ आई और रूह कुदस लेकर गया। रूह कुदस हमें इस कलाम को समझाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का जो मुसन्नफ है वो रूह कुदस है, लिखवाने वाला रूह कुदस है। रूह कुदस हमें समझाता है जो कुछ लिखा हुआ है। जब इसकी पूरी हमें समझ आ जाती है, फिर उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं। तो इसी तौर पर उसने जो है वहीं अपने रथ रोक दिए। और क्या हुआ, फिलिप्पस को जो रूह उड़ा के लेकर गया था, जिधर को चाहते हवा चलती है, वो उसके ताबे हो गया। जो रूह से पैदा हुआ शख्स है वो वह ऐसे ही है जैसे जिधर को रूह कुदस उसको मूव करे उधर को वो जाता है। तो इसके लिए हमें फिर वो खाकसार बन जाता है। आपको खाकसार का मतलब है मट्टी। खाक किसको कहते हैं? मट्टी। तो जब हवा चलती है, मट्टी उड़ती है, पत्थर उड़ते हुए मैंने नहीं कभी देखे। तो हम जब मट्टी बनेंगे तो हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। फिर जिधर को हवा हमें चाहेगी उधर को हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। जैसे फिलिप्पस को उड़ा के लेगी, उसने उसको बपतिस्मा दिया। तो जब वो पानी से बाहर आया तो फिलिप्पस वहां पर मौजूद नहीं था। वहां फिर उसको उड़ा के रूह कुदस फिर उसको उड़ा के ले गया जिस तरफ उसने जाना था। इसलिए रूह कुदस जिस तरफ हमें, जिस कलीसिया में जाने की हमारी रहनुमाई करे, जिस तौर पर हमें चलने की रहनुमाई करे, हमें उस तरह ही करना है। तो उसने कहा जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को में दाखिल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं सामरी औरत तो पानी भरने आई थी, वो तो अपना काम करने आई थी, वहां पर पानी लेने के लिए, अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए आई थी। जब यीशु से मुकालमा होता है तो वो अपना काम वहीं छोड़ जाती है। वो जिसमें पानी भरने आई थी, जिस मटके को वो लेकर आई थी, उस मटके को वो वहां पर छोड़ गई और वो भाग गई, क्योंकि उसके अंदर वो जिंदगी के पानी के चश्मे जारी हो चुके थे। वो कलाम उसकी जिंदगी में जारी हो सका था, क्योंकि यीशु ने उसके दिल की बातें बता दी थी। यीशु ने उसने कहा था, वो कहती मैं पानी पीना है तो मुझे भी पानी पिला। तो उसने कहा अपने शोहर को ला, कहती मैं बेशोहर हूं। तो यीशु ने कहा कि तू 5 कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं। तो उसको समझ आ गई कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया, उस पर ये भेद खुल गया, उस पर ये मुकाशफा खुल गया। तो उसके लिए पैगाम बन गया,
وہ پیغام اپنے پاس نہیں اس نے رکھا, دوسروں کو جا کر سنانا شروع کیا. جب وہ پیغام بنا تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ پیغام بن گیا. اس کے ذریعے جس پر یہ بیت کھلا تھا سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. پریز گاڈ. یہ ہے نئی پیدائش جس کے اندر کو مل جاتی ہے, پھر وہ سکون سے, وہ چین سے نہیں بیٹھتا, وہ خدا کے کلام کو پھیلانا شروع کرتا ہے اور اس کے وسیلہ سے بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں نئی پیدائش. اگر ہم نے توبہ بھی کی ہے, بپتسمہ بھی لیا ہے, ہم دعوے دار بھی ہیں کہ میں نے نئی پیدائش حاصل کی ہے, تو اس کے لیے کام نہیں کر رہے, خدا کا کوئی کام نہیں کر رہے, اس کے کلام کو آگے پھیلا نہیں رہے, ہماری کوئی نئی پیدائش نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, ہم دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ نئی پیدائش کو حاصل کریں, خدا کے خاندان کا حصہ بنیں اور اس کی کو حاصل کریں جس سے خدا کے تمام وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں گے. پریز گاڈ. اور اگر آپ متی 3 باب اور 18 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے, اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. ہوئے ہوئے توبہ نہ کرو. جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں, جو غلطیاں کیے ہیں, ان کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, ان کا ہمیں اس پر ہمیں پچھتانا ہے. جب پچھتائیں گے پھر ہی احساس ہوگا تو ہم ان کو چھوڑیں گے, ان کو ترک کریں گے اور خدا کے کلام کو اپنائیں گے. اور یہ توبہ بھی بہت ضروری ہے. اور توبہ کرو اور بچوں کی مانند بنو. 2 کام ہیں. جیسے بچہ جو ہے اس کے ساتھ جتنی مرضی جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد کیا کرتا ہے, بھول جاتا ہے, وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بچوں کی طرح معصوم بننا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کی مانند بنیں, بچوں کی مانند زندگی بسر کریں. ہم کہتے ہیں اب میں 80 سال کا ہو گیا ہوں تو میں کیسے بچوں کی طرح زندگی بسر کروں. کلام کہتا ہے کہ ہمیں بچوں جیسی اپنی عادات رکھنی چاہیے, بچوں کی طرح ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی کہا تھا, ایک بچے کو کھڑا کر کے کہا, تم میں سے جو اس بچے کی مانند بنے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. کیا میں بچوں کی مانند بن چکا ہوں؟ اگر نہیں بنا, بچوں جیسا ایمان, میں ایک بچے کا آپ کو ایمان بتاتا ہوں. ماں اور بچے, دادی اور بچے نے دعا کی. جب دادی اور بچے نے دعا کی, بڑی سخت گرمی تھی, کوئی بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینک رہے تھے. کہ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ بارش ہو, وہ بارش مانگ رہے ہوتے تھے. ہوا یوں کہ انہوں نے دعا کی کہ بارش ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد دادی کہتی ہے, چلو بیٹا سبزی لینے چلیں. تو بعد بڑی کڑی دھوپ لگی ہوئی تھی. تو بچہ کہتا ہے, دادو امبریلا تو لے لیں. کہتی ہے, بیٹا امبریلا کیا کرنی ہے, باہر تو دھوپ لگی ہوئی ہے, تو ہم تو سبزی لینے جا رہے ہیں. کہتا ہے, دادو ماں ابھی ہم نے دعا کی ہے کہ بارش ہوگی, تو ہم نے بارش کے لیے دعا کی ہے, تو خدا نے بارش بھیجنی ہے, تو ہم بھیگ جائیں گے, امبریلا ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس نے کہا, وہ لے لی. وہ واقعی جب باہر گئے تو بچے کا یہ ایمان تھا, اور بارش آ گئی. دادی اتنی عمر کی تھی, ان کا ایمان وہاں تک نہیں پہنچا, لیکن چھوٹے بچے نے کہا ہم نے دعا کیا, یہ کام ہونا ہے. تو اس لیے بچوں جیسا ایمان بڑا زبردست ایمان ہے, بچوں جیسی زندگی بڑی زبردست زندگی ہے. وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے. بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. بچہ اس کو ہر ایک چیز اس کے باپ نے لا کر دینی ہے. اس طرح ہم کلیسیائی کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں, تو بچوں کی مانند بنیں گے تو ہم بابرکت رہیں گے کہ سب کچھ میرے خدا نے مہیا کرنے ہیں. ایسا ہم نے ایمان رکھنا ہے, اور جو ہم نے کہہ دیا وہ ہونا ہے. تو بعض کا ہم دعا کر کے بچوں کی مانند بنا, بچوں جیسا ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اگر تم نے توبہ نہ کی اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے. متی 3:18 پڑھ لیجئے گا. اگر لوکا 13 باب 3:15 پڑھیں تو لکھا, اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یہ بڑا ضروری ہے. نئی پیدائش نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. نئی پیدائش کے ذریعے آپ کا خدا کے ساتھ درست تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب آپ نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ درست ہو جاتا ہے. خدا کی پاور, خدا کی طاقت آپ کی زندگی میں سے بہنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ جسٹ لائک بلب ہے, ہم بلب بازار سے لاتے ہیں, وہ روشن نہیں ہوتا, پہلے بلب ہوتا ہے. جب ہم اس کا ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ بناتے ہیں
اور اس کو ہولڈر کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہولڈر میں سے تار نکال کے ایک بورڈ بناتے ہیں، تو یہاں پر ہم سوئچ کو آن کرتے ہیں، بلب روشن ہوتا ہے، سوئچ کو آف کرتے ہیں تو بلب آف ہو جاتا ہے۔ تو ہم کا بھی یہی حال ہے، ہم کبھی خدا کے ساتھ اپنا سوئچ آن کرتے ہیں اور کبھی آف۔ جب ہم آف کرتے ہیں سمجھے ہم ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں الیکٹرکسٹی سے، اس کو کیا کر رہے ہیں، تو بلب بجھ جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب ہم آن ہوتے ہیں، ہم روشن ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم خدا سے جب ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بجھے بجھے نظر آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، تو نہیں پیدائش بھی حاصل کیا، چہرہ تیرا پھر بھی اترا۔ تو یہ تو ہم وہ خدا کے ساتھ وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے، وہ پاور تو اس کے اندر آ نہیں رہی جس نے اس کو روشن کیا ہے، جس سے دوسروں کو روشنی پہنچنی ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ یہ بلب کو تو ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کئی لوگ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ 24 گھنٹے اپنے بلب کو جلا کے رکھتے ہیں، انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، وہ ڈسکنیکٹ نہیں کرتے۔ تو کئی لوگ رات کو ڈسکنیکٹ کر کے سوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا یہ والا، ہم نے کبھی بھی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے اور تعلق کو بحال رکھنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں پائی جانے والی کسی بھی برکت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نئی پیدائش حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نئی پیدائش بس یہی ہے کہ میری مخصوصیت ہو گئی، کلیسیا کی رکونیت پالی، پانی کا بپتسمہ لے لیا، اشعار بانی میں شرکت کر لی، مذہبی فرائض کی انجام دہی ہو چکی ہے، اب میری نئی پیدائش ہے۔ بھائی جی یہ نئی پیدائش نہیں ہے، جو مذہبی فرائض کی آپ نے ادائیگی انجام دے دیا، یہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ مسیحیت کے عقائد کی عقلی طور پر قبولیت، ایمان سے متعلق فرسودہ خیالات، کلیسیائی رفاقت، دعائیں کرنا، بائبل مقدس کا مطالعہ، اخلاقی اقدار کی پیروی، مہذب ہونا، نیک کام کرنا، نیک کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا نئی پیدائش نہیں ہے۔ یہ نئی پیدائش نہیں ہے۔ یہ باتیں اور ان کے علاوہ اور بہت سی باتیں جن پر انسان بھروسہ کرتے ہیں نہیں ہیں، نجات نہیں ہے، یہ نجات نہیں دے سکتی۔ ایک انتہائی مذہبی شخص نیکودیمس جس کے ساتھ یسوع نے نئی پیدائش کے متعلق گفتگو کی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیشتر خوبیاں پائی جاتی تھی جن کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے، مگر یسوع نے اس سے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں صلیب پر دیے جانے والے ڈاکو اور بہت سے دوسرے لوگوں کو ان باتوں کے بغیر نجات بخشی۔ انہوں نے صرف ایک ضروری بات پر عمل کیا، انہوں نے توبہ کی اور ایک چھوٹے بچے کی مانند پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لائے، اور رجوع لانے کے ذریعے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ نئی پیدائش حاصل کرنے والے شخص کے اندر نئی پیدائش کے باعث تبدیلیاں ظاہر ہونا ضروری ہیں، یہ ضروری ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال انہیں بچا لیں گے، اور میرے عزیزو لاکھوں لوگ نئی پیدائش حاصل کیے بغیر مر جائیں گے اور ابدی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ نئی پیدائش کے تجربہ کے متعلق ان کی غلط رہنمائی کی گئی ہے۔ اس لیے عزیزو بچوں کی مانند بننا، توبہ کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ میسج فی الحال جاری ہے نئی پیدائش کے تعلق سے، ہم پھر سیکھیں گے آگے اگلی قسط میں۔ تو خداوند ہمیں کثرت سے برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہم رسوماتی طور پر، ہم مذہبی فرائض ادا کر کے نئی پیدائش کو حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم میں سے سب کو فضل دے کہ ہم خدا کے خاندان سے تعلق رکھیں، اپنا کنیکشن خدا کے ساتھ، اپنا تعلق خدا کے ساتھ، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کریں، جس کا کلام میں لکھا ہے اگر تم توبہ نہ کرو گے اور بچوں کی مانند نہ بنو گے تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح انتہائی مذہبی شخص نیکودیمس کو خدا نے کہہ دیا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ خداوند ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی توفیق دے، اور اس بھید، اس مکاشفہ کو ہماری زندگیوں میں کھول تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور یہ ایک ایسی کی ہے جس سے ہم خدا کے ہر وعدے کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہر دروازہ ہمارے لیے کھل سکتا ہے۔ بڑی برکت چاہتا ہوں یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے، آمین۔